کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہ کرو. آج کل بڑی مصیبت ہے، میرے پاس وقت نہیں میں اس پر گفتگو کروں. جیسے مرزا قادیانی نے غلط تعویل سے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے ذلی بروزی وغیرہ وغیرہ کے نام رکھ کر نبوت کو کئی قسموں میں تقسیم کر کے خود اسلام کی 4 دیواریں کو پھاڑ کر اندر آنے کی کوشش کرنے لگا. علماء نے اس کا جواب دیا. اسی طرح بعض صوفی جو بیعت کرتے ہیں، مرید بناتے ہیں، تسبیح ذکر تحلیل وغیرہ کراتے ہیں، یہ بھی عجیب طریقے سے آج کل ایک دھندا اپنائے ہوئے ہیں. کبھی علمی ہوا تو ہم ان کا تعاقب کریں گے. تصوف سے ہمارا تعلق ہے، ہم بھی اہل طریقت اہل عقیدت ہیں، ہم بھی مشائخ اولیاء اللہ کے دست بیعت ہیں، ہم بھی ان کے کرامات فضائل تمام کے قائل ہیں، تصوف کے تمام اصولوں کے ہم قائل ہیں. لیکن ہم ان بدعتی صوفیوں کا رد ضرور کریں گے جن کی وجہ سے صحیح اور اصل اور نقل کا فرق واضح ہو جائے، صحیح اور غلط کا پہچان ہو جائے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل. ٹھیک ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل. شیعوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تنازع کافی عرصے سے رہا. اہل سنت ایک طرف، اہل تشیع ایک طرف. ان کے بیچ میں وہ آئے صوفی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی بھی خلیفہ بلا فصل ہے، ابو بکر صدیق بھی خلیفہ بلا فصل ہے. حضرت جی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ سیاست میں ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، روحانیت میں علی خلیفہ بلا فصل ہے. یہ تقسیم کس نے کیا؟ یہ عقیدہ کہاں سے اخذ کیا؟ نہ اس کا سراغ قرآن میں، نہ اس کا سراغ حدیث میں، نہ اس کا سراغ کتب اہل سنت میں، نہ اس کا سراغ عقائد اہل سنت میں. یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ ہم صوفیوں کے سردار حضرت غوث اعظم ہیں. حضرت غوث اعظم کا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، ہر لحاظ سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی حضور کے جانشین ہیں. خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کا بھی یہی عقیدہ ہے، داتا علی حجویری کا بھی یہی عقیدہ ہے، تمام صوفیہ کے اکابرین کا یہی عقیدہ ہے. اگر تو صوفی ہے تو بتا تیرا دادا کون ہے، کس کا مرید ہے تو، تیرا سلسلہ کس شیخ سے ملتا ہے، تاکہ ہم وہاں تک مطالعہ کرتے کرتے پہنچ جائیں اور روحانی اعتبار سے، مطالعے کے اعتبار سے ہم تیرے بزرگوں سے وہ عقیدہ نکال کے دکھائیں کہ واقعی ان کا ہے یا تو نے گڑا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ من گڑت لوگ جن کو نماز کی فکر نہیں، جن کو روزوں کی فکر نہیں، جن کو مسجدوں کی فکر نہیں، جن کو اذان کی فکر نہیں، صرف تعویذ گنڈا اور دم پر دنیا کو بیوقوف بنانے کے جمگھٹے لگائے بیٹھے ہیں. نہ اپنے مرید کو دین سکھا سکتے ہیں، نہ اپنے مرید کو وضو کے مسائل سمجھا سکتے ہیں، نہ اپنے مرید کو صحیح سمت قبلہ بتا سکتے ہیں. ہزاروں لوگوں سے نذرانے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے گھٹنے بھی دبا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیر بھی دبا رہے ہوتے ہیں. بال حد سے بڑے ہوئے ہیں، داڑھی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بالکل بہت ہی بڑی لمبی ہے، مونچھیں ہیں نہیں، یا تو ہے تو بہت بڑی لمبی ہیں، 5 انگلیوں میں من کے، ہر طرح کے ہار گلے میں پہنے ہوئے، کیا دنگ کے یہ ڈھونگ مچائے رکھے ہیں. اہل سنت کو برباد کرنے والے ایسے صوفیہ جنہوں نے اہل سنت کے عوام کو گمراہی کی طرف لے کر گئے. تو عوام الناس کو چاہیے کہ ایسوں کو سمجھیں، جو رسول کریم کے غلام نہیں، جو حضور کا متبع نہیں، قرآن کی تلاوت کردہ آیت کے مطابق اس کا روحانیت سے، اس کا ولایت سے، اس کا دینداری سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. ہر صوفی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. حضور کی اتباع کرنا یہی تصوف ہے، حضور کی اتباع کرنا یہی ولایت ہے، حضور کی غلامی کرنا یہی سمت راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. اگر تم اس کو ترک کرو گے، لا رہبانیت فی الاسلام، رسول نے دروازہ بند کر دیا. میرے دین میں، اسلام میں رہبانیت نہیں، جوگیوں والے طریقے اسلام میں نہیں چلیں گے. اسلام میں مصطفیٰ کریم کی سنت چلے گا. اور پھر مزے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ملامتی ہیں. ایک صوفی کا ایک گروپ ہے، وہ کہتا ہے ہم ملامتی ہیں. کون ہے؟ ملامتی. لومۃ لائم. ملامتی بھائی کیسے بن گئے؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی ایسا کام کر دیتے ہیں جو لوگ ناجائز کہتے ہیں، انہیں جان کے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ ملامت کریں
اور ہمارا درجہ بڑھے۔ وہ ملامتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواہ ناجائز کام کرتے ہیں، جان کے جس کو شریعت نے روکا ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں ملامت کریں، ہم چھپ کے ایک طرف خدا کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے جو شطیات صوفیہ میں موجود ہے، اس کا رد ہونی چاہیے۔ اور جہاں لومت لائم کا مطلب ملامت کرنے کا ہے، ملامت ناجائز کام کرنے پر نہیں برداشت کرنا، ملامت جائز کام پہ برداشت کرنے سے درجے بڑھتے ہیں۔ مثلا داڑھی رکھنے والے کو ملا مسیتی کہہ دیا، اب وہ ملا مسیتی یا دوسرے نام اس پر رکھ دیے، پرواہ نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرتا ہے، تانے مل رہے ہیں اس کو، لوگ اس کو ٹوک رہے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے۔ پگڑی بڑا دیکھا کسی نے، 4 لوگ ہنس پڑے۔ اس دور میں یہ دیکھو سارے لوگ بڑے جو تعلیم یافتہ ہیں، یہ پگڑ والا دیہاتی کہاں سے آ گیا، یہ سن کے برداشت کیا۔ ملامت اس کو کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درجے بڑھتے ہیں، یعنی دین پر رہتے ہوئے ملامت کا پرواہ نہ کرے، مصطفیٰ کریم کی سنت پر چلے، درجے بلند۔ یہ مطلب ہرگز نہیں اس آیت کریمہ کا جو صوفی بتاتا ہے کہ ناجائز کام کرو، ملامت کرنے سے درجے بڑھتے ہیں۔ جائز کام پر ملامت کو برداشت کرنے سے درجے بڑھتے ہیں۔ ناجائز کام سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی ناراض ہوتا ہے، ملامت کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، ملامت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا مرزائی کے عقیدے پر ہم اس کو ملامت کرتے ہیں تو ہمیں اجر ملتا ہے، نہ کہ مرزائی کا درجہ بڑھتا ہے، کیونکہ وہ غلط ہے۔ غلط کو غلط کہنے میں ثواب ہے، صحیح کو غلط کہنے میں گناہ ہے، اور وہ غلط کو برداشت کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ یہ کہاں لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بہت سارا مطالعہ ہے ان جعلی اور یہ مصنوعی جو لوگوں کے خود ساختہ عقیدے اور نظریات، اس کا ایسا رد کر دیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح سمت کیا ہے۔ تو صوفیہ اکرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نام ہے، جو تحمل، صبر، بردباری، برداشت ان کا جذبہ ہے، اور مصطفیٰ کریم کی امت سے ان کی محبت ہے، خدا کی مخلوق سے ان کو پیار ہے۔ ایسے صوفیوں کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کرتا ہے، صوفی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔